تو شروع میں مردہ شخص کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ مر چکا ہے، خود موت کا خواب دیکھتا ہوا محسوس کرتا ہے، خود کو روتا نہاتا گرا لگاتا اور قبر پر اترتا ہوا دیکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ خواب دیکھنے کا تاثر رکھتا ہے کہ وہ زمین میں ڈھیر ہو جاتا ہے، پھر وہ چیختا ہے لیکن کوئی اس کی چیخ نہیں سنتا۔ جب ہر کوئی منتشر ہو جاتا ہے اور زمین کے اندر تنہا رہ جاتا ہے، اللہ اس کی روح کو بحال کرتا ہے۔ وہ آنکھیں کھولتا ہے اور اپنے برے خواب سے جاگتا ہے۔ پہلے تو وہ خوش اور شکر گزار ہوتا ہے کہ جس سے وہ گزر رہا تھا وہ صرف ایک ڈراؤنا خواب تھا، اور اب وہ اپنی نیند سے بیدار ہے۔ پھر وہ اپنے جسم کو چھونے لگتا ہے جو کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے، خود سے حیرت سے سوال کرتا ہے کہ میری قمیض کہاں ہے، میں کہاں ہوں، یہ جگہ کہاں ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں یہاں کیا کر رہا ہوں۔ پھر اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ زیر زمین ہے اور جو کچھ وہ محسوس کر رہا ہے وہ خواب نہیں ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ واقعتاً مر گیا ہے۔ وہ ہر ممکن حد تک زور سے چیختا ہے، پکارتا ہے۔ اس کے رشتہ دار جو اس کے مطابق اسے بچا سکتے تھے، اسے کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر وہ یاد کرتا ہے کہ اس وقت اللہ ہی واحد امید ہے۔ وہ اس کے لیے روتا ہے اور اس سے معافی مانگتے ہوئے اس سے التجا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ۔ وہ ایک ناقابل یقین خوف سے چیختا ہے جو اس نے اپنی زندگی کے دوران پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اگر وہ ایک اچھا انسان ہے تو پھر مسکراتے ہوئے چہرے والے دو فرشتے اسے تسلی دینے کے لیے بیٹھ جائیں گے، پھر اس کی بہترین خدمت کریں گے۔ اگر وہ برا شخص ہے، دو فرشتے اس کے خوف کو بڑھا دیں گے، اس کی بدصورت کاموں کے مطابق اسے اذیت دیں گے۔ اے اللہ، مجھے اور میرے ماں باپ، میرے خاندان اور میرے دوست عزیز رشتہ داروں کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ، ہمیں اس رمضان کی برکت سے مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں ایمان پر موت نصیب فرما۔